السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی معلوم کرتے ہیں، میں نے نماز میں ثنا شروع کرنے سے پہلے لفظ ثنا بھی کہہ دیا، یعنی ثنا کا لفظ کہنے کے بعد سبحانک اللہم سے شروع کیا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز کو شروع کرتے ہوئے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا یہ مسنون ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ ثنا یہ ان تمام کلمات کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے، اس کا جز حصہ نہیں ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ یہ سورت کا نام ہے، اسی طرح بہت ساری صورتیں ہیں یا بہت ساری دعائیں ہیں۔ دعائیں معصورہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، دعائیں معصورہ وہ اس دعا کا نام ہے۔ اسی طرح ان کلمات اور اس دعا کا نام ثنا ہے، وہ اس دعا کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا جب ہم اس کو پڑھیں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے بھولے سے غلطی سے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک اس طرح بھی پڑھ دیا تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اکرام نے اور فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسا لفظ الگ سے ملا دیا جائے جو ملانے کی وجہ سے معنی اتنا زیادہ متغیر اور نہ بدلا ہو جس سے فحش معنی پیدا ہو جائے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی معنی پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی آدمی نے ثنا سبحانک اللہم اس طرح بھی پڑھ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عام طور سے یہ اس وقت پڑھ دیا جاتا ہے چونکہ جب یاد کرتے ہیں سبحانک اللہم تو اس کے ساتھ ساتھ ثنا بھی یاد کرتے ہیں، اسی طرح یاد کرتے ہیں ثنا سبحانک اللہم وبحمدک، لیکن اسے نماز میں نہیں پڑھنا ہے۔ مفتی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا پچھلی امتوں پر بھی دن رات میں 5 نمازیں فرض تھی یا نہیں؟ قرآن و حدیث میں اور دیگر مستند اور معتبر کتابوں میں اس کی کہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ پچھلی امتوں پر کتنی نمازیں فرض تھی اور ان نمازوں کو پڑھنے کا کیا طریقہ تھا، کس کس وقت میں پڑھی جاتی تھی۔ البتہ 4 نمازوں کے بارے میں بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 نمازیں ہر امت میں سے کسی نہ کسی پر فرض رہی ہیں۔ فجر، ظہر، عصر اور مغرب۔ عشاء کی نماز کسی بھی امت میں فرض نہیں رہی ہے، البتہ ان کی کیا کیفیات تھیں اس کا کہیں کسی معتبر کتاب میں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ مشہور ترانہ ہے، کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ حالانکہ سب سے اچھا تو مکہ مدینہ ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا بہت ہی مشہور اور بے مثال ہندوستانی ترانہ ہے، جو آج بھی ان کی وفات کے اتنے سالوں کے بعد بھی ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنے شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین یہ دنیا کی تمام تر سرزمینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے، چونکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ بہت ہی ذہین، راسخ العقیدہ اور پکے سچے مسلمان تھے۔ ان کا ایک ایک شعر قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، وہ اسی لیے اسلامی شاعر کہلائے جاتے ہیں۔ لہذا ان سے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ ہو اور اس کے باوجود انہوں نے یہ شعر کہا ہو، چونکہ ایک تو چیز ہوتی ہے اچھا ہونا اور ایک ہوتا ہے افضل اور بہتر ہونا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روحانی اعتبار سے یہ طریقہ افضل ہے یا یہ جگہ افضل ہے۔ لہذا مکہ، مدینہ، مسجد اقصیٰ، یہ تمام تر ساری دنیا میں وہ سرزمین ہیں جن سے افضل دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ روحانی اعتبار سے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شعر میں جو کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ موسم کے اعتبار سے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے، ذریعہ معاش کے اعتبار سے یہ ہندوستان اچھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ یہ افضل بھی ہے۔ افضل تو وہی ہے جو مکہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، حرمین ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ لہذا اس کا مطلب اصل یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ہمارے علاقے میں بہت سی مرتبہ مردہ خاتون کو
پاؤں میں مہندی لگاتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اب اس کو زیب و زینت اور خوبصورتی اور سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور عمومی طور پر مہندی وہ بطور زیب و زینت اور خوبصورتی کے لگائی جاتی ہے، لہذا انتقال کے بعد کسی خاتون کو مہندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نہ سرما لگانے کی ضرورت ہے۔ عادل بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے والدین نے ایک جگہ مسجد کے لیے وقف کی تھی، ابھی تک وہاں مسجد نہیں بنی ہے، تو کیا ہم اس کو واپس لے کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جب کوئی زمین یا کوئی جگہ، کوئی پلاٹ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا اللہ کے نام پر کسی خاص مقصد کے لیے وقف کر دیا جائے، تو وقف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اب اللہ کی ملکیت میں چلی گئی ہے، جس آدمی نے وقف کی ہے اس آدمی کی ملکیت سے نکل کر یہ اللہ کی ملکیت میں آ گئی ہے، اب اس پر وہی کام ہوگا جس مقصد کے لیے وہ زمین وقف کی گئی ہے۔ مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے تو اب اس میں مسجد ہی بن سکتی ہے، نہ آئندہ اس کی اولاد اسے اب واپس اپنے قبضے میں لے سکتی ہے اور نہ ہی اپنے مقصد میں اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ اسی لیے بہت ہی مشہور یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز وقف کی جائے وہ اسی میں استعمال کیا جانا ضروری ہے، لہذا اولاد اس کو واپس لے کر اپنے گھر بنانے کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی ہے، بلکہ چاہیے کہ وہاں جلدی سے جلدی مسجد تعمیر کی جائے تاکہ جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں اس کا ثواب وقف کرنے والے کو ملتا رہے۔ عبدالخلیل بھائی کا سوال ہے، مسجد میں امرود کے درخت ہیں، کیا ان سے پھل توڑ کر کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جس وقت مسجد میں یہ درخت لگائے جا رہے تھے، چاہے وہ امرود کا درخت ہو، آم کا ہو یا دوسرا کوئی درخت ہو یا کوئی پھول کا پیڑ پودا ہو، تو اگر مسجد میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں، مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ لگا رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پھلوں کو مسجد میں آنے والے لوگ استعمال کریں، تو پھر ان کو توڑ کر استعمال کیا جا سکتا ہے، پھول بھی توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد وہی ہے کہ ہم نے یہ چیز مسجد کے لیے وقف کر دی، تو اب اس کو عام آدمی مسجد نماز پڑھنے والا استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ پھل ہیں تو ان کو بیچ کر مسجد میں اس کے پیسے استعمال کیے جائیں گے، اور پھول کو بھی مسجد سے توڑنا یہ درست نہیں ہوگا۔